لیے چلیں آپ کو لاہور، جہاں پر فردوس عاشقوان اور علیم خان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ کچھ اہم میٹنگ ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے بھی ہوئی ہیں، تو اس کے حوالے سے منسٹر فائنانس جو ہے ہاشم جوان بخت آپ کو ڈیٹیل سے اپرائز کریں گے، اور کچھ اور انیشیٹیوز جو ہم چاہیں گے کہ آپ کے سامنے لائے جائیں وہ بھی انشاءاللہ میڈیا کی سکرین کی زینت بنتے رہیں گے۔ اس وقت جو اسپیسیفک آج کی پریس کانفرنس ہے وہ پنجاب بھر میں گندم، آٹا، چینی اور دیگر ضروریات اشیاء، گھی سمیت، دالوں سمیت وہ حکومتی ترجیحات ہیں جو سینئر منسٹر صاحب میڈیا سے شیئر کریں گے۔ علیم خان صاحب۔ شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خان صاحب کی جو ترجیحات ہیں اس میں سب سے زیادہ جو کنسرن ہے اس وقت وزیر اعظم پاکستان کا، وہ جو لوگوں کو اس وقت سامنا کرنا پڑتا ہے مہنگائی کا، اس کے اوپر کنسرن سب سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت ہمارا فوکس جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کا ہے۔ میں آپ سے 2-3 چیزیں شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے پچھلے سال جب گندم خریدی تھی تو اس وقت ہم نے یہ عوام سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آٹے کی قیمت جو ہے اس کو کنٹرول میں رکھیں گے اور پورا سال جو ہے اس کے اوپر ہم پہرا دیں گے۔ الحمدللہ آج سال وہ ختم ہو گیا اور ہماری نئی پریکیورمنٹ جو ہے گندم کی شروع ہو گئی ہے۔ ہم نے 860 روپے سے اپنی قیمت کو نہیں بڑھنے دیا، اور الحمدللہ ہم نے خاص طور پہ ایسے مہینوں میں جب زیادہ پریشر ہوتا ہے، خاص طور پہ سردیوں میں، اس میں بھی ہم نے کنٹرول کیا، اور الحمدللہ یہ پورا سال جو ہے وہ وزیر اعظم کی ہدایت پہ نہ صرف ہم نے عمل کیا بلکہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ اس وقت گندم کی پرائس جو ہے وہ ہم نے ریکارڈ جو ہے وہ 400 روپے کا اضافہ کیا، اور کسان جو ہے الحمدللہ اس سال نہ صرف کہ جو ہمارے گنے کے کاشتکار تھے ان کو ریکارڈ منافع ہوا، بلکہ انشاءاللہ گندم کے جو کاشتکار ہیں ان کو بھی اس کے اندر ریکارڈ منافع جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ اور میں مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ زراعت اور ہمارا کسان جو کہ اس ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں، الحمدللہ اس دفعہ ہم نے اپنے کسان کی خوشحالی کے لیے وزیر اعظم نے خاص طور پہ جو ہے وہ یہ پرائس جو ہے وہ اناؤنس کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ 4 ملین تھا، اور ہم نے پہلے 3.5 ملین رکھا تھا، پھر 4 کیا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم 4 ملین سے لے کے 5 ملین تک اس کو بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ریکارڈ جو پریکیورمنٹ ہے گندم کی وہ انشاءاللہ کریں گے۔ الحمدللہ ساؤتھ پنجاب سے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور کل سے ہمارے خریداری مرکز جو ہیں وہ تمام پنجاب میں جو ہیں وہ فعال ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو قیمت ہے اس کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے وہ جو 860 روپے پہ ہم دیتے تھے رمضان بازاروں کے دوران، ہم نے اس کے اندر بھی ایک خصوصی پیکج کا اناؤنس کیا ہے، اور وزیر اعظم کی خواہش تھی کہ ہم اپنے عوام کے لیے رمضان کے دوران میں خاص طور پہ جب کہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں ہم ایک خصوصی پیکج کا اعلان کریں، تو وزیر اعلیٰ کی ہدایت پہ ہم نے اس کا پیکج کا اعلان کر دیا ہے، اور 375 روپے کے اوپر ہمارا جو 10 kg کا تھیلا ہے وہ مارکیٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے خصوصی رمضان بازار لگ رہے ہیں ان کے اندر اویلیبل ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری تمام جو قیمتیں ہیں وہ تمام چیزوں کی، خواہ وہ پھل ہوں، خواہ وہ سبزیاں ہوں، خواہ وہ چکن ہو، خواہ وہ انڈے ہوں، یہ ساری چیزوں میں ہم کوشش کریں گے کہ منیمم 25% جو ہے ان میں کمی کی جائے، اور یہ تمام جتنے بھی پیکج ہیں یہ تمام بازاروں میں جو پورے پنجاب میں لگ رہے ہیں ان کے اندر جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالی امپلیمنٹ کرائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو شوگر کا ہے، شوگر کے لیے بھی ہم نے اس کی پرائس جو ہے وہ 80 روپے سے، جو کہ اس وقت مارکیٹ میں 85 روپے کا ہے، 80 روپے ایکس مل ہے، اور ریٹیل جو ہے وہ 85 روپے ہے، اور اس کے اوپر الحمدللہ ایک ہمیں بڑی کامیابی ہوئی ہے کہ ہمیں جو ہائی کورٹ ہے اس نے بھی اس فیصلے کی توثیق کرتے ہوئے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس قیمت کے اوپر جو ملے ہیں ان سے چینی اٹھا سکیں، اور ریٹیل میں ہم تقریباً 20 سے 25 روپے جو ہے جو کہ 125 تک جس کا
اندیشہ تھا کہ پہنچ جائے گی، ہم نے اس کو کم کر کے تو 100 روپے سے آج ہم انشاءاللہ اس کو 85 روپے پہ لے آئے ہیں۔ زیادہ تر جگہوں پہ 85 روپے ہو گئی ہے، اگر کسی جگہ پہ شکایت آئی تو ہم اس کے اوپر فوری کارروائی کریں گے۔ اس پہ میں پورے پنجاب کے عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پہ ہم کسی قسم کی بھی کوئی رعایت نہیں دیں گے، اور جہاں بھی ہمیں سختی کرنی پڑی، جس لیول کی بھی سختی کرنی پڑی، وزیر اعظم صاحب کا حکم ہے کہ ہم سختی کریں گے۔ نہ آٹے پہ کوئی رعایت ہوگی، نہ ہی چینی پہ کوئی رعایت ہوگی، اور انشاءاللہ ہم جو فیصلے ہم نے کیے ہیں، جن قیمتوں کے ہم نے کیے ہیں، اس کے اوپر ہم عمل درآمد کروائیں گے۔ اسی طرح رمضان میں جو چینی کا ہمارا 1 کلو کا تھیلا ہوگا وہ 65 روپے کا ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے اندر بھی 20 روپے کی کمی آ رہی ہے۔ اسی طرح ہماری جو باقی چیزیں ہوں گی، دالیں ہوں گی، سبزیاں ہوں گی، فروٹ ہوں گے، یہ ساری چیزوں میں ہم جو ہے وہ 25% منیمم جو ہے وہ مارکیٹ سے اس کو سستا لے کے جائیں گے۔ میں صرف ایک بات ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم کی جو اس کے اوپر فوکس ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ہر ہفتے وزیر اعظم جو ہے وہ ایک موازنہ جو ہے وہ پچھلے ہفتے سے قیمتوں کا کرتے ہیں، اور ہر ہفتے اس کی رپورٹ بنتی ہے، اور ہر ہفتے وہ اس کے اجلاس کی صدارت کرتے ہیں، جس میں ان کو صرف اور صرف قیمتوں کے بارے میں پورا جو ہمارا فیڈرل سٹیٹس کا ادارہ ہے وہ سٹیٹس ساری دیتا ہے، تاکہ وزیر اعظم ایک ایک چیز کے اوپر، دالوں کی قیمتوں کے اوپر، چکن کی قیمتوں کے اوپر، ہمارے آٹے کی قیمتوں کے اوپر ایک ایک چیز دیکھتے ہیں۔ افسوس مجھے اس بات پہ ہے کہ جب پورا سال ہم 860 روپے کے اوپر پنجاب میں آٹا جو ہے وہ بکوا رہے تھے، اس وقت کراچی میں اس تھیلے کی قیمت جو ہے وہ 1200 سے 1300 روپے تک رہی ہے، اور 1200-1300 روپے پہ بھی حکومت سندھ کو کوئی جو ہے وہ احساس نہیں ہوا کہ 400 روپے کا فرق ہے اسی ملک کے اندر، ایک شہر سے، ایک صوبے سے دوسرے صوبے کے اندر۔ تو میری اب بھی صوبہ سندھ سے گزارش ہے کہ اب بھی آپ جب پریکیورمنٹ کرنے لگے ہیں، آپ نے بے شک 2000 روپے ریٹ لیا، خدارہ اب 2000 روپے پہ پریکیور کر بھی لیجئے گا، اور اپنی گندم یہ صرف سیاسی طور پہ 2000 کا نعرہ نہ لگائیے گا۔ ہم 1800 پہ خرید رہے ہیں، آپ 2000 پہ اب خریدیں اور اپنے کاشتکار کو ریلیف دیں، اور اس گندم کو لے کے آپ لوگوں کو بعد میں وہ جو ہمارے فلار ملز ہیں ان کو سستی سبسیڈائز کر کے دیں، تاکہ پورے ملک میں ایک ہی ریٹ رہنا چاہیے۔ ہر جگہ پہ الگ الگ ریٹ نہیں ہونے چاہیے، خواہ وہ پشاور ہو، خواہ کراچی ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، سب جگہ پہ ایک ریٹ ہونا چاہیے۔ اور میری گزارش ہوگی وزیر اعلیٰ سندھ سے کہ آپ اس پہ خصوصی توجہ کریں۔ پچھلا سال لوگوں کو بیچاروں کو بہت تکلیف ہوئی ہے، کراچی کے لوگوں کو، پورے سندھ کے لوگوں کو، اور آپ نے بہت 400 روپیہ ایک بیگ کے اندر جو ہے وہ غریب جو ہمارا سندھی بھائی ہے اس کو اس پہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اب بھی ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کا خیال کریں اور ان کو خصوصی پیکج دیں، خاص طور پہ یہ رمضان کے اندر۔ اور میری آخر میں آپ سب سے یہ اپیل ہوگی کہ جہاں پہ بھی ہمارے میڈیا کو نظر آئے کہ یہ جو فکس قیمتیں ہم نے کی ہیں، اگر اس میں آپ کو کسی جگہ پہ وائلیشن نظر آئے، کسی جگہ پہ آپ کو لگے کہ لوگ یہ جو چینی کی قیمت ہے، یہ آٹے کی قیمت ہے، اس سے بڑھ کے بیچ رہے ہیں، برائے مہربانی میری آپ سے گزارش ہوگی کہ ہمارے علم میں لائیں، ہمارے نوٹس میں لائیں، تاکہ ہم فوری طور پہ اس کا سدباب کر سکیں۔ بہت شکریہ جی۔ اس سے پہلے کہ سوال ہم آپ سے لیں، دو اہم چیزیں جو انہی کی اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ ایک تو یہ جو پیکج ہے رمضان پیکج، جس کی وزیر اعظم کی قیادت میں آج منظوری دی گئی ہے، یہ 5.5 ارب کا رمضان پیکج ہے۔ اس کی مد میں جو 25 شعبان سے رمضان بازار جو ہیں ان کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے، اور یہ بازار جو ہے وہ 21 رمضان تک جاری رہیں گے۔ 21 رمضان کے بعد یہی بازار جو ہیں وہ عید بازاروں میں کنورٹ ہو جائیں گے، اور پھر عید کے بعد ان بازاروں کو سہولت بازاروں میں کنورٹ کر دیا جائے گا، اور یہ 364 یہ سہولت بازار جو ہے پنجاب بھر میں قائم ہونے جا رہے ہیں۔ ان بازاروں کے اندر جو معیاری، سستی اور فوری ضروری اشیاء ضرورت جو ہے ان کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کنٹرول روم جو ہے وہ وزیر اعلیٰ آفس میں قائم کیا جا رہا ہے، تاکہ جہاں کہیں پہ بھی وہ ڈیمانڈ سپلائی گیپ نظر آیا یا کوئی ایسی ناقص سپلائی ان بازاروں میں
دستیاب ہوئی تو ان متعلقہ ضلعی انتظامیہ کے خلاف بر وقت ایکشن لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین آج پرائم منسٹر کی زیر قیادت جو فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ چینی کی قیمت جو ہے وہ حکومت نے اس کے نرخ مقرر کی ہے، اور کورٹ نے حکومتی اس کاوش اور اس پبلک کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کو سراہتے ہوئے حکومتی جو عملداری تھی اس پہ مہر لگائی۔ دوسری چیز 155 میٹرک ٹن کے لیے، چونکہ رمضان کے دوران یہ ہماری کنزمپشن ہے پنجاب میں، اور اس کو ہر حال میں ان انٹرپٹڈ چین سپلائی کے طور پہ 155 میٹرک ٹن یہ ملیں پابند ہوں گی حکومت پنجاب کو دستیاب کرنے کے لیے۔ اور جو 2018 کی قیمتیں تھی، آج 2021 میں بھی حکومت پنجاب نے ان سہولت بازاروں میں، رمضان بازاروں میں یہ فیصلہ کیا کہ 2018 کی جو اشیاء ضروریہ کی قیمتیں تھیں ہم ان پہ ان کو لاک کرنے جا رہے ہیں، اور اسی قیمت پہ جو ہے وہ ہم صارف کو جو ہے وہ اشیاء فراہم کرنے جا رہے ہیں۔ چونکہ میرے بھائی نے بات کی ہے آٹے اور چینی کی، تو اس کے ساتھ ساتھ گھی جو ہے ایک انتہائی اہم ضرورت ہے اس وقت ہر گھر کی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے دنوں میں یہ کچھ منافع خور اور ذخیرہ اندوز جو ہیں اس کی قیمت کو بڑھاتے ہیں۔ پرائم منسٹر نے آج ہدایات جاری کی ہیں کہ جس طرح سے ہم نے چینی کی قیمتوں میں ریگولیشن لا کے، لیجسلیشن لا کے اس کو کنٹرول کیا اور ایکس میل پرائس فکس کی ہے، اسی طرح گھی کی قیمتیں جو ہیں ان کو بھی حکومت جو ہے امپورٹ سے لے کے مینوفیکچرنگ اور پھر سپلائی تک کی جو چین ہے اس پہ نظر رکھنے جا رہی ہے، اور یہ جو راتوں رات اضافہ اور عوام کو مہنگائی کے شکنجے میں جکڑنے والا مافیا ہے اس کو بھی قانونی شکنجے میں لانے جا رہی ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ کوئی سوال ہے تو آپ ڈاکٹر صاحب جی شاہد صاحب جی خان صاحب یہ فرمائے گا کہ رمضان بازاروں کے حوالے سے آپ نے ایک اچھا پیکج جو ہے وہ پنجاب حکومت اور وزیر اعظم جو ہیں وہ دینے جا رہے ہیں، یہ فرمائے گا کہ کتنے فیصد لوگ ہیں جو کہ رمضان بازاروں سے مستفید ہو سکیں گے پنجاب میں، اور اس کے ساتھ جو عام بازار مارکیٹیں ہیں اس میں قیمتوں کو سرکاری نرخ ناموں پر کنٹرول کرنے کے حوالے سے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے اور ان کو یقینی بنایا جائے گا، اس حوالے سے کیا حکومت کی پلان؟ جی آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ رمضان کا جب آغاز ہو رہا ہے یہ وہ ٹائم ہے جس وقت ہماری پریکیورمنٹ کا بھی آغاز ہوا اور ہم اس وقت گندم کی خریداری کر رہے ہیں۔ جب ہم گندم کی خریداری کر رہے ہوں گے تو ہم اس کو ساتھ ساتھ گندم کو ریلیز نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اس میں بہت بڑا جو ہے وہ گھپلا ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے آپ گندم ریلیز کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے وہی گندم جو ہے وہ گھوم کے واپس آپ کے پاس خریدنے کے لیے بھی آ رہی ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس کے اندر فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہمارا جو پیکج ہوگا اس میں جو 10 کلو کا آٹا ہے اس کا کلر چینج کیا جا رہا ہے، اس کو سبز رنگ کا کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی جو منافع خوری ہے یا اس کو کسی اور جگہ پہ رکھ کے بیچنا جو ہے وہ ممکن نہ ہو، اور اس کے اوپر باقاعدہ قیمت لکھی جا رہی ہے۔ اور یہ تمام پیکجز، یہ تمام جو ہمارے رمضان بازار ہے اب تو اس میں ہوگا، اور جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ یہ اس کے بعد یہی بازار جو ہیں یہ سہولت بازار میں کنورٹ کیے جائیں گے۔ جب تک ہمارے پاس ٹارگیٹڈ سبسڈی کا میکنزم نہیں آتا تب تک ہم یہ سہولت بازاروں کو جاری رکھیں گے، اور نہ صرف یہ کہ اس پہ آٹے کی قیمت پہ بلکہ شوگر کی قیمت پہ، اور ساتھ ساتھ ہمارے جس طرح ابھی آپا فرما رہی تھی کہ اس کے اندر ہم جو گھی کی قیمت ہے اس کو بھی جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح ہماری جو باقی ضروریات ہیں جیسے کہ چکن ہے، پولٹری ہے، جو انڈے ہیں وہ ہے، ہمارے فروٹ ہیں یا ہمارے جو سبزیاں ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں ان ساروں کے اوپر بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سہولت بازار جو ہے اس کی نگرانی رکھے گی اور ان میں قیمت نہیں بڑھنے چاہیے۔ خان صاحب یہ بتائیے گا کچھ سیاست بات کرتے ہیں، جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو آج کل ہو رہا ہے آپ کی نظر میں وہ درست ہے یا غلط ہو رہا ہے، اور آج ان کے عشائیے میں آپ ہی جائیں گے یا نہیں؟ پہلے تو مجھے کسی عشائیے پہ نہیں بلایا گیا، تو میرے خیال میں بن بلائے تو نہیں جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ جو ہمارا موٹو تھا ہمارے وزیر اعظم صاحب کا وہ بڑا سمپل تھا اور بڑا کلیئر تھا. ہم نے جو 10 سال کی جدوجہد کی ہے اور جہانگیر صاحب اس کے اندر حصے دار رہے ہیں ہمارے, اور انہوں نے ہماری جدوجہد میں پی ٹی آئی کا بہت ساتھ دیا, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. وہ موٹو کیا تھا؟ وہ موٹو یہ تھا کہ 2 نہیں 1 پاکستان, انصاف سب کے لیے برابر. سو میں میرے خیال میں اس پروسیس میں سے خود بھی گزرا ہوں, اور میں نے کسی دن بھی بیٹھ کے کوئی گلا, کوئی شکوہ, کوئی اور ایسی بات نہیں کی. اور میں نے اگر مجھے لگا کہ کسی جگہ پہ مجھے کورٹ پہ جانا پڑا, انصاف کے لیے جانا پڑا, تو میں گیا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جہانگیر صاحب کے پاس کوئی بھی ایسی بات ہے جہاں پہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, تو ان کا بالکل یہ رائٹ ہے کہ ان کو کورٹ پہ جانا چاہیے اور اپنے ریلیف لینا چاہیے. 21 شوگر ملے ہیں اور 21 شوگر مل کے ساتھ بالکل سیم جو ہے وہ انصاف ہوگا. اس میں ہمارے کسی دوستوں کی ہو جو کہ پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے, وہ نون لیگ والوں کی ہو یا پیپلز پارٹی والوں کی ہو یا کسی اور جماعت کی ہو یا غیر سیاسی لوگوں کی ہو, ان 21 کی 21 ملز کے اوپر اگر کوئی جانبداری نظر آئے تو بالکل میں چاہتا ہوں کہ میڈیا بھی اس کی نشاندہی کرے. لیکن اگر وہ پیمانہ جو ہے وہ ایک ہوگا اور ترازو سب Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.